دہلی میں بے انتہا فسادات ہو رہے ہیں اور آج صبح سے وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے، اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتا ہی ہے، وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے. تو تیار تو وہ ہیں، تیاری کر بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو ایک کچھ میگلومینیاس میں مبتلا کر دیا انہوں نے کہ ہم ایک بہت بڑی قوم ہیں، ہم ایک بہت طاقتور قوم ہیں، ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں، ہماری بات مانے میں رائٹ تو انہوں نے کیا انسٹل. ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے نا، جس سے دیکھیے کہ پاکستان کی زیادہ سی چیزوں کا مذاق اڑتا ہے. ٹرمپ نے عجیب بات کی، وہ یہ کی کہ ہم دنیا کا سب سے اچھا اسلحہ بناتے ہیں اور یہ اسلحہ جو ہے ہم ہندوستان کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. تو کیا پاکستان کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ جنرل غلام مصطفیٰ اور بریگیڈیئر غضنفر علی نے مجھے کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہ کیا ہو رہا ہے سر جنرل صاحب؟ دیکھیے، مجھے کبھی مباشر شک نہیں رہا کہ پاکستان ٹارگٹ ہے، اور اس میں آپ دیکھیے تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، میں سمجھتا ہوں اس کو ایک اور اینگل سے آپ دیکھیے کہ ایک ہے اکنامک زائنزم، جو دنیا کو مالی کنٹرول جن کے پاس ہے وہ بھی انکریج کر رہے ہیں 3 قسم کے. نمبر 1 تو ہمیں جوئش زائنزم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ایک بڑا اسٹرانگ کرسچن زائنزم ہے جو امریکن کے کہنے کے مطابق جوئش زائنزم سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہے اور زیادہ وہ آرتھوڈاکس بھی ہیں. اور تیسرا جو اس وقت آپ جو بھارت میں دیکھ رہے ہیں وہ برہمن زائنزم ہے. اس کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ ٹرمپ، مودی اور نتنیاہو. ٹرمپ اور مودی کا الیکشن میں جیت جانا اور اسی طرح نتنیاہو کا ابھی تک بچے رہنا، ادر دین کہ یہ اکنامک زائنزم کے پیچھے ہو نہیں سکتا تھا. یہ اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو ان کو تھریٹ کس چیز سے ہے؟ تھریٹ ان کو چیز ہے کہ چائنا، تھریٹ ان کو چیز ہے کہ رشیا نہ نکلے، تھریٹ ان کو چیز یہ ہے ان کا جو پیوٹ بن رہا ہے پاکستان، یہ آگے نہ نکل جائے کہیں سے. اس لیے پاکستان نشانے پر ہے. پاکستان کو نہ صرف فکر مند ہونا چاہیے، پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنی عوام کو اس چیز سے آگاہ بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام اقدامات کریں جو آپ کے لیے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں آپ کی جنگ آپ کے اوپر یہ مسلط ہونی ہے. اور یہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس کے شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے پاس ابھی یہ چوائس یہ ہے کہ یہ جنگ وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے طریقے سے لڑے. جنگ ضروری نہیں ہے کہ آپ توپے سامنے لے کے آتے، جنگ لڑنے کا اور بہت سے طریقے ہیں. اگر پاکستان اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے لڑتا ہے تو پاکستان کے پاس چانس ہے کہ پاکستان اپنے مطابق اس چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. اگر پاکستان یہ انتظار کرتا رہا، اور جس طرح کہتے ہیں گڈ بوائے اسکاؤٹ بننے کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے، اور ہم دنیا کے امن کی ٹھیکیداری اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے رہے اس بہانے پر کہ ہمارا جو اکنامک جب تک ہم ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے، تو آپ جب تک انتظار کریں گے اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوا ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ دنیا کی اس کے مطابق لڑیں جس کے لیے بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے. بھارت کے پاس ہر قسم کا اسلحہ آلریڈی موجود ہے، اس کو لیٹسٹ اسلحہ امریکن آفر کر رہے ہیں. ایک تو ان کو یہ ہے کہ ان کی انڈسٹری چلے گی تو ان کی اکانومی چلے گی. پریزیڈنٹ بش نے الیکشن جیتنا ہے، اس لیے طالبان سے ڈیل بھی وہ کر رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ کسی سٹیج پر آ کر ایک طرف سے ایران کو، ایک طرف سے افغانستان کو، ایک طرف سے پاکستان کو اس سینٹر میں اگر آپ نکال دیا جائے خدا نخواستہ اس سارے اس میں سے، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کا ٹوٹل نقشہ جو ہے ڈفرینٹ ہوگا سارا. اس لیے پاکستان ٹارگٹ پہ ہے، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹرمپ آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا کہ ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ، وہ صرف پاکستان کو جس طرح طفل تسلیوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ بچے کو ٹافی دے کے چپ کرا دیں، باقی سب کچھ ان کو دیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. سر اصل میں انڈیا کا اور ہمارا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو انڈیا کو تھیٹر پہ کمپیئر کریں. انڈیا کے ساتھ پاکستان بھی ہے، پاکستان سینٹرک ہے، اس لیے کہ صرف ایسٹرن کمانڈ کے علاوہ باقی جتنی کمانڈ ہے، ناردرن کمانڈ، ویسٹرن کمانڈ، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ، ساری کی ساری کی ڈپلائمنٹ اور ان کی آرمڈ فارمیشنز کی ڈپلائمنٹ دیکھیں تو وہ پاکستان کے خلاف ہی. چاہے آپ اس کو اپنا سیالکوٹ میں چلے یہ بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، ساری کی ساری، اور خاص طور پر آرمڈ فارمیشن. اور ایک زمانہ ہوتا تھا جب ناردرن کمانڈ کی جو ریزرو یونٹس ہوتی تھی وہ ایسٹرن کمانڈ کے اندر ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے اس کو ریٹ اپنا، اب اس بریگیڈ کو ملا کے انہوں نے 39 ڈویژن تھا جو ناردرن کمانڈ میں، اس کے اندر انڈکٹ کر دیا تھا. یہ تو پاکستان سینٹرک تو ہے، لیکن جس طرح آپ کیا اس علاقے میں اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں اگر آپ اس دفعہ جو انڈیا کی ڈیل دیکھیں جو امریکنس کے ساتھ کرنے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اس میں ان کے پاس ہے وہ کوئی 6 اپیچی ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں جس کی کاسٹ کوئی 796 ملین ہے. اسے 24 وہ لے رہے ہیں رومیو نیول ملٹیپل سرویلنس ایئر کرافٹ.
وہ لیٹسٹ ہیلی کاپٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ 34 اور ہیلی کاپٹرز لے رہے ہیں. اب جب یہ ہیلی کاپٹرز کا فلیٹ آپ دیکھتے ہیں, اور اس کی اگلی جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو وہ میزائل شیلڈ سسٹم ان کو دہلی پروونشل کے لیے امریکہ نے آفر کیا ہے, اور سرفیس ٹو ایئر میزائل کی ڈیل ان کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی آپ اس اگر کانفیگریشن کو دیکھیں گے تو اس کانفیگریشن میں تمام کا تمامہ جو ایسٹ ہے, آج وہ تیجا کی بات کریں, لاک ہیڈ مارٹن کا جو بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی تیجا جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لاک ہیڈ مارٹن جو ہے وہ ملٹیپل رول ایئر کرافٹ کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ امریکہ سے انڈیا سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن کیا یہ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا ہمارے ہاں ہم آلریڈی چائنا کے ساتھ مل کے وہ الحمدللہ وہ میزائل سسٹم کتنا افیکٹو ہے جو ابھی امریکن بیس کو دفاع نہیں کر سکا, وہ مرے یا نہیں مرے, 24 میزائل تو لگے. وہ جو میزائل سسٹم جو دفاع نہیں کر سکا نا, امریکہ نے میزائل سسٹم آف کر دیا تھا, یہ یاد رکھیے گا میری بات. اس طرح اتنا آسان نہیں ہے. اٹ واز اے پلانڈ اٹیک اگینسٹ دی ریفائنری. اٹ واز ناٹ کہ ایران نے دونوں ملے ہوئے تھے, وہ کہ ایران نے میزائل, ایران نے کس نے کہا ایران نے پھینکے, پہلے اس پہ انویسٹیگیٹ کیجئے نا. تو بات یہ ہے کہ تھیٹر لیول پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے خلاف جو چیزیں ڈپلائی ہو رہی ہیں, اور جو پاکستان کے خلاف چیزیں ڈپلائی ہو رہی ہیں وہ اونتی پورا ادھم پور فیلڈ سے لے کے جب آپ اوپر تک جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر ایسٹس دیکھنے پڑیں گے کہ اس تھیٹر میں جن صاحب سمجھتے ہیں کہ اس تھیٹر میں ان کے ایسٹس کتنے اور پاکستان کے ایسٹس کتنے, اور جو وار جو آپ فورس سینیریو میں جو فورس ہی کر رہے ہیں نا, وہ کنونشنل وار اگر شروع ہوگی تو وہ صرف کنونشنل نہیں رہے گی, کیونکہ انہوں نے جب کولڈ اسٹرائک ڈاکٹرین ڈیولپ کی تھی تو پاکستان نے پھر سب سے پہلے امیڈیٹ کام کیا تھا, شارٹ رینج ٹیکٹیکل میزائل آپ نے ڈیولپ کیے تھے جو 300 رینج تک مار سکتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ وہ جب بھی انہوں نے آپ سے اسٹریٹجی میں آگے نکلنے کی کوشش کی ہے, یعنی اسٹریٹجیکلی وہ اپنے آپ کو اپلفٹ کر کے اپنے آپ کو ایک فل پاور کے طور پہ شو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, پاکستان نے جس طرح رسپونڈ کیا اس کا ایک ریفلیکا جو ہے آپ کو بالا کوٹ میں نظر آتا ہے. دیور اپ وین دے کیسٹ کہ جی ہم نے وہاں پہ اسٹرائک کی ہیں, لیکن جب پاکستان نے اسٹرائک کی اور کہا کہ وی ول ہٹ ایٹ دی ٹائم آف آور اون چوزنگ, تو ہم نے جا کے وہاں پہ مارا. میرا اس تمام چیز کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ان کی ڈیولپمنٹ کے کاؤنٹر جو ہمارے ابھی اپنے رات کا تجربہ کیا ہے, اب وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل لینے کے لیے امریکن سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے رات کا تجربہ کیا, رات 600 کلومیٹر اس کی رینج ہے, آپ ڈیپ رہ کے انڈیا کے سٹیز کو ہٹ کر رہے. تو یہ جو ایک آپ کے پاس کنونشنل کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ایسٹ اویلیبل ہے, لیکن انڈیا کے عزائم تو ہے نا سر, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا جب آپ کی ڈپلائمنٹ 85% آپ کے خلاف آ رہی ہے تمام, تو وہ تو ہے ہی, ہم انڈیا سینٹرک ہے اینڈ وی ہیو ٹو بی انڈین سینٹرک. میں بالکل ایک ڈفرنٹ بات کرنے لگا ہوں, بڑی انکنونشنل بات کرنے لگا ہوں, مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا اس پہ. جن صاحب آپ کو میں نے ایک چیز بتانی ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کرتے ہیں کافی پروگرامنگ وغیرہ. آج کل میرے جو ریسرچرز ہیں نا وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں انڈیا میں یوٹیوب پہ کیا زیادہ ہٹ ہو رہا ہے. اب ایک لمحے کے لیے تو مذاق سے لوگ دیکھتے ہیں نا, اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا مذاق اڑائیں, اور میں نے جب اس کے اوپر سوچا تو میں سیریس ہو گیا. کو کہہ رہے کہ جی گائے کا گوبر جو ہے نا یہ کس طرح آپ کو نیوکلیئر اس سے ڈیفینڈ کرتا ہے, اور اگر آپ اس کا لیپ کرتے ہیں تو آپ نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے افیکٹ نہیں ہوتے. ناؤ ایک طرف ہم اس پہ ہنس کے بات ٹال سکتے ہیں, لیکن جب میں تواتر سے یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر, وہاں سے آ رہے ہیں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی نیشن کو مینٹلی اب پریپیئر کر رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیوکلیئر وار, اور تم لوگ تیاری کرو. اب ہر ایک کو ہم تو نہیں بچا سکتے, یہ تم نے خود اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ہے. ہم کب تک اپنی آنکھیں بند رکھیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ہی برس کی کہ بھارت کو اس بحر ہند کے جتنا خطہ ہے نا ارد گرد, اس پہ اس کا چوکیدار بنانا ہے امریکہ نے. پہلے انڈین اوشن کمانڈ تھی ان کی, صرف ان کی جو کمانڈ تھی وہ پیسیفک کمانڈ تھی بھارت, اب ان کو پیسیفک انڈیا کمانڈ انہوں نے کر دیا اسے. بحر ہند کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے جس میں پاکستان, اگر آپ گوادر کو نکال دیں اس سے, اور گوادر کسی طرح خدا نخواستہ انڈیا کے پاس چلا جائے, اندازہ کیجئے چائنا کہاں پہ ہوگا اور باقی دنیا کہاں پہ ہوگی. وہ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اس لیے تو اگلا کانفلکٹ نیول ہوگا آپ کا. وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, اور دن ہر روز کے حساب سے آپ کو اس کی خبریں مل رہی ہیں. اور میں بھی تواتر سے یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں سوچ کیا چل رہی ہے ان کی. آپ ایک دو تین بیانوں کو مت دیکھیے جو کہ بات کریں, آپ دیکھیے تواتر سے جو چیز انڈر لائن ہو رہی ہے نا, ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتا ہی ہے, وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے. تو تیار تو وہ ہیں, تیاری کر بھی رہے ہیں, اور اپنی قوم کو ایک کچھ نا میگلومینیا اس میں مبتلا کر دیا. انہوں نے کہا ہم ایک بہت بڑی قوم ہیں,
ہم ایک بہت طاقتور قوم ہے, ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں, ہماری بات مانے میں رائٹ تو انہوں نے کیا انسٹل. ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے نا, جس سے دیکھیے کہ پاکستان کی ذرا ذرا سی چیزوں کا مذاق اڑتا ہے. ان کے اگر آپ وہ جو کامیڈی پروگرام دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جا چکے ہیں اپنے لوگوں کو بات کرنے کے لیے. ہمیشہ پاکستان سینٹرک بات کریں گے, ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی چیز نکال کے جہاں موقع ملتا ہے, اور پاکستان کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس پہ جو لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے انڈیا کی بات نہیں کر رہے آپ لوگ. مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو گجرات میں لے کے آیا کیوں ہے, وہ دہلی میں کیوں نہیں لینڈ کروایا, کسی اور جگہ لینڈ کیوں نہیں کروایا, اس میں لے کے اسی لیے آیا دکھانے کے لیے کہ یہاں سے چونکہ مودی کے خلاف بات ہوتی ہے. بائی ایز وی اسپیک دہلی میں بے انتہا فسادات ہو رہے ہیں, اور آج صبح سے وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے.